تو بھارت کا مکروہ چہرہ ہوا ایک بار پھر بے نقاب۔ ٹویٹر نے پاکستان اور چین کے خلاف بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈا کرنے والے نیٹ ورک کا سراغ لگا کر اسے کر دیا ہے معطل۔ بھارت باز نہیں آتا اور اس بار تو اس نے جو کام کیا وہ دنیا کے آیا سامنے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود ہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ اور بھارت کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے بار بار لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور اب تو ہم نہیں بتا رہے، یہ دنیا ان کو بتا رہی ہے کہ آپ بھائی جان یہ کام کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، بھارت نے بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے ایک انفارمیشن وارفیئر اور ایک پروپیگنڈا وارفیئر اس نے پاکستان کے اگینسٹ انلیش کی ہوئی ہے۔ پتہ ہے یہ جیسے پہلے بھی وہ جو انفو لیب کی رپورٹ آئی، پھر آج سے کچھ مہینے پہلے FIA نے بھی کچھ 774 اکاؤنٹس بتائے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر ملک کی کچھ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے، اور سینٹر آف گریوٹیز ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی اس کے لوگ ہیں، اس کی جغرافی ہے اور اس کی آرمی ہے۔ تو وہ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ اس کو ان تینوں چیزوں کو ہٹ کیا جائے اور ان تینوں چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو لیٹسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو لیٹسٹ ڈسکلوز ہوئے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹس تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کشمیر کی جو چنار کور ہے اس میں سے کچھ وہاں سے بیس تھے جو اس اکاؤنٹ سے ہینڈل ہو رہے تھے، اور جس میں یہ پرپٹ کیا جا رہا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ جو کشمیر کے لوکل لوگ ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ ہیں، اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے، جو ان کی آئیڈینٹیٹیز تھیں، وہ وہاں کے لوکل کشمیریوں کو ڈپکٹ کیا جا رہا تھا، جس میں کچھ سولجرز کے بھی رشتہ دار تھے، اور نیریٹو یہ تھا کہ وہ پاکستان آرمی کی جو ہے انوالومنٹ کو، جھوٹی انوالومنٹ کو وہاں پہ ڈپکٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح جو ان کے باقی جو پروپیگنڈا کے تھیمز تھے یا تھریٹس تھے جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سیلاب سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اتنی بڑی کیٹاسٹرافی آئی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ ملینز آف پیپل جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار، گھروں سے جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، حالات بہت برے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت وہ موقع جانے نہیں دے رہا۔ جب سیلاب کے اندر کچھ سچویشن ہوتی ہے تھوڑی سی، جہاں پہ کوئی راشن کی ڈسٹریبیوشن میں، تو وہاں پہ وہ ٹویٹر پہ تصویر لگا دی جاتی ہے کہ جی آرمی اس کو خدا نخواستہ مس مینیج کر رہی ہے۔ کہیں ایک گاڑی گزرتی ہے آرمی کی اور وہاں پہ بجلی کے بلوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، تو ٹویٹر پہ فوراً ایک فیک تھریڈ لائن انیشیٹ کر دی جاتی ہے کہ یہ آرمی کے اگینسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی ایک کنٹرول طریقے سے، اور یہ سارا کچھ ایک سائبر ڈویژن ہے جو انڈیا میں کام کر رہا ہے، انڈین آرمی کا، جس میں کوئی 5000 کے قریب لوگ ہیں جن کا ڈیلی کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان، چائنا اور پرٹیکولرلی پاکستان آرمی کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لوگوں کو اور آرمی کو آپس میں پچ کرنا ہے ڈفرنٹ ایشوز کو اٹھا کر۔ صحیح۔ اچھا کرن صاحب، مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ اس وقت ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے کچھ بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جس سے اللہ عزت بخشتا ہے اسے کون روک سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ اب پاکستان نے نہیں بلکہ دنیا نے بتایا کہ بھارت کر کیا رہا ہے۔ اس پہ ہمیں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں وہ ان کا جو ایم تھا وہ آرمی کو ملائن کرنا تھا۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک سیلیبریٹی آئی ہوئی تھیں اور وہ پورے اس سیلاب کے علاقے میں گئیں، اور انہوں نے واپس آ کے یہ کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی آرمی جو ہے کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ لوگوں کی آرمی ہے، خالی آرمی سپورٹ نہیں کر رہی، بہت سارے والنٹیئر سپورٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ۔ دیکھیں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بیسکلی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک تھیم لیا جاتا ہے، اور وہ جو تھیم ہے وہ تھیم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے سچ پہ بیس کرتا ہے۔ اس سچ کے گرد بہت سارا جھوٹ بونا جاتا ہے، اس کو پھر ریپیٹ کیا جاتا ہے، اتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس ریپیٹیشن کے بعد، جس کو لینن کی زبان میں کہتے ہیں یوزفل ایڈیٹس، وہ تھوڑے سے یوزفل ایڈیٹس اس کو پک کر لیتے ہیں اور وہ اس کو اپنا ایک نیریٹو بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک طرح سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے فوراً وہ سچ جو ہے، جب بھی ایسا پروپیگنڈا ہو تو وہ جو فوراً سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ وہ جو آئیوٹا آف ٹروتھ ہے، چاہے وہ جتنا بھی چھوٹا ہو، اس کو فوراً جو ہے اس کا اظہار کر دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی پھر جو ڈفرینٹ میڈیمز ہیں ان کے تھرو فوراً کر دینا چاہیے۔ اس پہ آئی تھنک جو ایک قسم کی انرشیا یا ایک قسم کی جو لیڈ بیک اپروچ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی ایک ایکٹیویزم ہونا چاہیے اس سائڈ سے بھی۔